السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال، آپ کو اپنے چینل آسان علم پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کے اہم واقعات، کہ کیسے شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا۔ انعام کی لالچ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور غار ثور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیسے گزارے، یہ سب کچھ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی مدینہ منتقل ہو چکے تھے، کیونکہ مکہ میں ان کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے انتظار میں ستمبر 621 عیسوی تک مکہ میں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ قریش کے لوگوں کی شدید مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت بڑھتی ہی چلی گئی، تو ان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ تنگ آ کر انہوں نے قصی بن کلاب کے گھر اعلیٰ سطح کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ قصی کا گھر ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یہاں اہم امور پر فیصلے ہوتے تھے۔ اس تاریخی اجلاس میں قریش کے تمام سرکردہ لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ ابلیس بھی ایک عقل مند بوڑھے کا بھیس بدل کر اجلاس میں شرکت کے لیے چلا آیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو وہ بولا میں سامنے کے پہاڑوں پر رہتا ہوں، سنا تھا یہاں کوئی ضروری اجلاس ہو رہا ہے، سوچا میں بھی شامل ہوتا چلوں، شاید کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ اس پر اسے شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ اجلاس کی کاروائی شروع ہوئی، بڑی گرما گرم تقریریں ہوئیں۔ مقررین نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے ایک بے حد تشویشناک خطرے کا روپ دھار چکے ہیں۔ شرکائے اجلاس کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے ٹھوس تجاویز پر غور ہوگا۔ اجلاس میں 3 اہم تجاویز زیر بحث آئیں۔ پہلی تجویز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے قید کر لیا جائے۔ دوسری تجویز، جلا وطن کر دیا جائے۔ تیسری تجویز، فوراً قتل کر دیا جائے۔ زنجیروں میں جکڑ کر قید کا منصوبہ پیش کرنے والوں نے کہا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مشن ختم ہو جائے گا، مگر ابلیس نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہو جائے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کروا لیں گے، اور یوں قریش کا وقار پھر خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ جلا وطنی کے منصوبہ والوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار لوگوں سے دور اور آنکھوں سے اوجھل ہوں گے تو مسلمان انہیں فراموش کر دیں گے اور قریش بھی سکھ کا چین لے سکیں گے۔ ابلیس نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساحرانہ شخصیت، مؤثر انداز خطاب اور روح اسلام کی داخلی قوت کی وجہ سے وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ارد گرد مداحوں کے ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ اپنی جلا وطنی کے دوران وہ اتنے پیروکار اکٹھے کر لیں کہ ایک دن حملہ آور ہو کر قریش کے اقتدار کو ہی تہس نہس کر دیں۔ جلا وطنی کا منصوبہ بھی مسترد ہوا۔ جب عمر قید اور جلا وطنی کے منصوبے مسترد ہو چکے تو ابو جہل نے کہا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کا ایک قابل عمل منصوبہ بنایا ہے۔ اپنے خطرناک منصوبے کی تفاصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک جنگجو نوجوان چن لے، ان منتخب نوجوانوں کو تیروں اور تلواروں سے مسلح کر دیا جائے، پھر یہ مسلح دستہ یک لخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور ان کا فوری خاتمہ کر ڈالے۔ اس طرح قتل کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا قبیلے پر عائد نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں سارے قبائل مجموعی طور پر ملوث ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے بعد مسلمان قریش کے تمام قبائل سے نمٹ نہ سکیں گے اور بالآخر خون بہا ادا کرنے سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ ابو جہل کی تقریر سے ابلیس کے چہرے پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھا یہ شخص ٹھیک کہتا ہے، میرے خیال میں یہی صحیح طریقہ ہے۔ چنانچہ فوری قتل کا ناپاک منصوبہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد وہ تاریخی اجلاس ملتوی ہوا اور تمام لوگ نہایت سکون و اطمینان اور مسرت سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اجلاس کے بعد قریش کے عیار اکابر قتل کے منصوبے کی فوری تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ وضع کر لیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس رات قتل میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا مسلح دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد پہرے پر بٹھا دیا جائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے نہ پائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹ جانے کو کہا
اور ان پر اپنی وہ سبز چادر ڈال دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ پہرے دار یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑھے محو خواب ہیں۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے مکان سے باہر نکل گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم سے چادر سرکائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہرے دار ہکے بکے رہ گئے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، اس لیے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم بھی موصول ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تو خوشی کے آنسوؤں سے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر مکہ سے مدینہ تک ہجرت کے سارے سفر کا منصوبہ طے کر لیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے باہر واقع غار ثور میں کچھ عرصہ قیام کریں اور پھر وہاں سے اونٹوں پر سوار ہو کر ساحلی راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ کی جانب چل نکلیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ پہلے ہی سے خرید کر کسی محفوظ جگہ رکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی جمع شدہ امانتیں واپس کرنے کے بعد مکہ سے روانہ ہوں۔ دونوں دوست چپکے مکہ سے باہر نکلے اور کوہ ثور جا پہنچے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ نمبر 1، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمے یہ کام سونپ دیا تھا کہ وہ مکہ کے گلی بازاروں میں لوگوں کی باتیں سنیں اور انہیں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں۔ نمبر 2، اپنے آزاد شدہ غلام عامر بن فہیرہ کو ہدایت تھی کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو حسب معمول مکہ کے چرواہوں کے ساتھ چراتا رہے اور غار ثور میں قیام کے دوران دودھ اور گوشت مہیا کرتا رہے۔ نمبر 3، اپنی بیٹی اسما کو حکم تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں غار میں کھانا لاتی رہے۔ ان انتظامات سے مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کفار کی سرگرمیوں کی باقاعدہ اطلاع ملتی رہے اور کھانے پینے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ 13 ستمبر 621 عیسوی کو جب دونوں دوست غار ثور پہنچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جوتا نہ تھا۔ غار ثور کے ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے چلنی ہونے لگے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور غار کے دہانے پہنچ کر نیچے اتار دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تسلی کے لیے پہلے خود غار کے اندر داخل ہوئے کہ اس میں کوئی سانپ یا جنگلی جانور نہ ہو۔ دونوں نے غار میں 3 روز تک قیام کیا۔ اسی دوران دشمن کو پتہ لگ چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نرغے سے نکل چکے ہیں، چنانچہ بڑے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں غار کے دہانے تک بھی پہنچے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضطرب اور پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ قدرت بھی ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ ایک مکڑے نے غار کے منہ پر جال بنا دیا تھا، قریب ہی ایک جنگلی فاختہ نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دیے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب تعاقب میں ادھر آنے والے جال اور گھونسلے دیکھتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ اس قدر ویران جگہ میں کسی انسان کا چھپنا ممکن نہیں، اس لیے وہ آپ کی تلاش میں دوسری سمتوں کی جانب نکل جاتے۔ جب قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا فوراً اعلان کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، انعام کے لالچ میں کئی ٹولیاں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر ہر سمت میں پھیل گئیں۔ ادھر ابو جہل چند غنڈوں کو لے کر سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچا اور ان کی بیٹی اسما سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ جب اسما نے لا علمی کا اظہار کیا تو ابو جہل سخت برہم ہوا۔ اس گوار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما کے منہ پر بڑے زور سے تھپڑ مارا۔ قریش کے متعدد افراد اور ٹولے بڑی سرگرمی سے مسلسل 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے رہے۔ چوتھے روز دشمن کا جوش و خروش قدرے مان پڑتا دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 اونٹ غار میں لے آئے جو انہوں نے کہیں اور رکھوائے ہوئے تھے۔ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ بھی بیٹھ گیا۔ دشمن کی گرفت سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے پیچ و خم کھاتے ہوئے لمبے ساحلی راستوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس لیے ایک تجربہ یافتہ رہنما ارکاد کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی تھی۔ تمام ضروری انتظامات مکمل ہو چکے تو یہ چھوٹا سا قافلہ 2 اونٹوں پر سوار ہو کر چپکے سے غار ثور سے نکلا اور مدینہ کی جانب رواں دوا ہوا۔ سفر ہجرت کا آغاز ہوتے ہی مکہ کے گلی کوچوں میں ایک جن کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بڑے بلیغ انداز میں چند شعر گا رہا تھا۔ جن خود تو نظر نہ آتا مگر اس کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ اس کے شعروں میں اشارہ اور کنایہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی تھی کہ ہجرت کے مسافر اپنی منزل کی جانب بخیر و خوبی رواں دواں ہیں۔ جن کے اشعار سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو ساری بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انعام کے لالچ میں جو افراد اور ٹولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں رات دن وقت گزار رہے تھے، ان کے قصے بے حد دلچسپ ہیں۔ ایک دن سراقہ بن مالک اپنے عزیزوں کے ہمراہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا
کہ ایک آدمی آیا اور انتہائی حیرت کے عالم میں کہنے لگا، باخدا میں نے اونٹ سواروں کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کے منہ میں انعام کے لالچ سے پانی بھر آیا، مگر اس نے اسے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوسروں کو بھٹکانے کے لیے کہنے لگا، وہ تو فلاں فلاں تھے جو اپنے کھوئے اونٹ کی تلاش میں تھے۔ چلاک سراقہ اندر ہی اندر تعاقب کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر وہاں موجود لوگوں کے شک و شبہ سے بچنے کے لیے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر چپکے سے گھر کے اندر داخل ہوا، اپنا گھوڑا تیار کیا، پچھلے کمرے سے ہتھیار نکال کر مسلح ہوا اور فال نکالنے والے تیر بھی ساتھ رکھ لیے۔ روانگی سے پہلے اس نے تیروں کی فال نکالی تو جو تیر نکلا اس پر لکھا تھا، اسے نقصان مت پہنچاؤ۔ سراقہ کو یہ فال ناگوار گزری، فال دہرائی گئی تو دوسری بار پھر یہی تیر نکلا۔ سراقہ بہت مایوس ہوا۔ عربوں کے مروجہ دستور کے مطابق اسے تعاقب کا ارادہ فوراً ترک کر دینا چاہیے تھا، مگر 100 اونٹوں کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سراقہ کا تیز رفتار گھوڑا سر پر دوڑے جا رہا تھا۔ راستے میں گھوڑے کے پاؤں اچانک لڑکھڑانے لگے اور سراقہ زمین پر گر گیا۔ اسے غیر معمولی بدشگونی تصور کرتے ہوئے اس نے پھر تیروں کی فال نکالی۔ اس مرتبہ پھر وہی تیر نکلا، اسے نقصان مت پہنچاؤ۔ سراقہ انعام کے لالچ میں دیوانہ ہو چکا، اس نے گھوڑا پھر دوڑایا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ گھوڑے نے پھر ٹوکر کھائی اور زمین پر آ گرا۔ سراقہ نے فوراً تیروں کی فال نکالی، نتیجہ پھر وہی نکلا، مگر سراقہ نے ہمت نہ ہاری اور پورے شد و مت کے ساتھ تعاقب جاری رکھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد آخر اسے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا اونٹ کا قافلہ نظر آ ہی گیا۔ اس کی باچیں کھل گئیں، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کھیل ختم ہو گیا ہو۔ سراقہ گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا بالکل قریب جا پہنچا، مگر اسی دوران گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی۔ اس دفعہ گھوڑا خود بھی زمین پر گرا اور اس کی اگلی ٹانگیں مٹی کی موٹی تہ میں بری طرح دھنس گئیں۔ زخمی گھوڑے نے مٹی میں الجھی ہوئی ٹانگیں باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تو گرد کی ایک موٹی سی دیوار اوپر اٹھ کھڑی ہوئی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ کا قافلہ سراقہ کی نظروں سے بالکل کٹ گیا۔ سراقہ سخت خوف زدہ ہو چکا تھا، اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے ان سب واقعات پر جلدی غور کرنا شروع کیا۔ اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اونٹ سواروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسی دوران میں گرد کا اٹھتا ہوا غبار بیٹھ چکا تھا اور دونوں اونٹ پھر سے سامنے نظر آ رہے تھے، مگر اب سراقہ کے سر سے انعام کا بھوت اتر چکا تھا۔ اس نے تعاقب کا ارادہ بالآخر ترک کر دیا اور بلند آواز سے بولا، میں فلاں فلاں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے پوچھو آخر چاہتا کیا ہے؟ اس پر سراقہ بولا، مجھے تحفظ کی ایک دستاویز چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان طے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے یہ تحریر دے دو۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر نے جانور کی ایک ہڈی پر یہ تحریر لکھ دی اور اسے سراقہ کی جانب پھینک دیا۔ سراقہ نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا اور تعاقب ترک کر کے گھوڑے کا رخ واپس مکہ کی طرف پھیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کسی بھی روز متوقع تھی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے کئی ٹولے ہر روز صبح شہر سے دور نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے تھے، اور جب سورج بہت تیز ہو جاتا تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آخر کار وہ پرمسرت گڑی آ پہنچی جس کا سب کو بےتابی سے انتظار تھا۔ سب سے پہلے ایک یہودی کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ آواز سے چلایا، تمہاری قسمت تو جاگ اٹھی ہے۔ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اونٹ سے اتر کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھجور کے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ چکے تھے۔ ہجوم میں سے اکثر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ تھی۔ جب سایہ ڈھل گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصد احترام اٹھے اور اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ دونوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پرجوش خیر مقدم مدینہ کے مسلمان بچوں نے کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے انتہا محبت ہے۔ اجلے کپڑے زیب تن کیے وہ کب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہوئے، بچوں نے ہاتھ ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا۔ دوستو، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔